شفینا و حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ تو جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ویسے ہی سنیے، اور بہت کم وقت میں تقریر کروں گا، اور میں آپ کو کچھ باتیں آج کام کی بتانا چاہتا ہوں۔ آج یہ جو پروگرام ہے جشن غوث الورا ہے۔ جشن غوث الورا کا مطلب کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ پروگرام ہے۔ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ تھا تو آپ کی نسبت سے یہ پروگرام ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو کچھ عقیدے کی باتیں بتا دوں، اس لیے کہ اور میں تقریر ویسے نہیں کرتا ہوں، کبھی آپ ڈریں۔ کچھ تقریریں انڈین ہوتی ہیں، کچھ نان انڈین ہوتی ہیں۔ انڈین تقریر کا مطلب ہے کہ آپ کو باؤنس کر جائے، سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم محنت میں کوئی کمی نہیں کریں گے، پسینہ پسینہ بھی ہو جائیں گے، خوب محنت کریں گے، آواز بھی بیٹھ جائے گی، مگر آپ کی سمجھ میں آئے نہیں آئے ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں نان انڈین تقریر۔ میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں اور میں نے ان سب کے کلچر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ وہاں پر جو بات کی جاتی ہے بڑے بالکل ٹیچنگ انداز میں سمجھایا جاتا ہے۔ تو ایک دم ٹیچنگ انداز میں بولوں گا تو آپ کو نیند آ جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں طریقے سے مکس انداز میں بولوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ آج کل بچے ہمارے پہلے کے بالمقابل کالج میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے ان نوجوان بچوں کو جن کی عمر 15 سے 20 سال، 22 سال ہوتی ہے، 25 سال ہوتی ہے، ان کو ان کے عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم کو کیوں مانتے ہو؟ کسی عالم کی تقریر سن لی، کہا کہ بتاؤ تمہارے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں حضور غوث اعظم نے مردہ زندہ کر دیا۔ ارے قرآن میں تو یہ ہوا یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مردہ کرتا ہے، مارنے کی صلاحیت بھی اللہ کے پاس ہے اور زندہ کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن آپ کہتے ہو کہ غوث اعظم زندہ کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر الشرک، اللہ تعالیٰ شرک کی کوئی بخشش نہیں فرماتا۔ یہ فوراً ذہن میں ٹچ ہو جاتی ہے اور ہمارے جوان کہتے ہیں کہ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ تو شرک ہے، کیونکہ مارنا جلانا تو اللہ کی شان ہے۔ غوث اعظم کیسے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو واقعی شرک ہے۔ میں آپ کو آج یہی ایک مدعا میں آپ کو قرآن سے سمجھا دوں، صرف حدیث میں بھی ذکر نہیں کروں، صرف قرآن کی بات میں صرف قرآن سے بیان کروں گا اور کسی چیز سے میں بیان نہیں کروں گا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے، یعنی مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، بلا شبہ اللہ کی شان ہے۔ مگر غوث اعظم زندہ کرتے ہیں تو شرک نہیں، یہ شرک نہیں۔ کیوں؟ اور یہی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا سنیے، ہم مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے فالوورز ہیں، اور مسلک اہل سنت وہی ہے جو قرآن ہے اور جو حدیث ہے، اس سے ہٹ کر کے نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ جب آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ 73 کتنے؟ 73، 70 اوپر 3۔ میرے آقا نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آپ کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہوئے حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 72 فرقے بن گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا اور باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا مانا علی و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اب پہچان کیسا ہو؟ قرآن کہتا ہے کلو حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک فرقہ اپنے آپ پر خوش ہے،
ہر ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. کوئی ظالم بھی ہے تو یہ نہیں کہتا میں ظالم ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. کوئی کسی پڑوسی کی زمین کو چھینتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا حق ہے. کوئی اپنے بھائی کا مال مارتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے مال مارا، میں نے بے ایمانی کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا حق ہے. کوئی اگر کسی کے کاروبار میں بے ایمانی کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا میں بے ایمان ہوں، میں ڈکیت ہوں، یہ میں چور ہوں. کوئی چور اپنے آپ کو چور نہیں کہتا، کوئی ڈکیت اپنے آپ کو ڈکیت نہیں کہتا، کوئی بے ایمانی کرنے والا اپنے آپ کو بے ایمان نہیں کہتا. ارے بڑے سے بڑا بے ایمان اپنے آپ کو شاہکار کہتا ہے، سب سے بڑا ڈاکو اپنے آپ کو شاہکار کہتا ہے، سب سے بڑا چور اپنے آپ کو ایماندار بتاتا ہے. کوئی اپنے آپ کو بے ایمان نہیں بتاتا، کوئی اپنے آپ کو ڈاکو ڈکلیئر نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے آپ کو چور ڈکلیئر نہیں کرتا. ڈکیتی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے. کوئی شخص نہیں کہتا. قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک فرقہ، ہر ایک گروہ اپنے آپ پر خوش ہے. کوئی نہیں کہتا کہ میں جہنم میں جاؤں گا. سارے فرقے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، مگر اللہ کا پیغمبر جن پر قرآن نازل ہوا، جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وحی مصطفیٰ ہے، جن کی صفت قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا پیغمبر کبھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، بولتا وہی ہے جو وحی الہی ہے. وہ اللہ کا نبی کہتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. مولا کون سا جائے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر میں میرے صحابہ. تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے راستے پر ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کے راستے پر ہیں، مگر راستے پر کون ہے؟ صحابہ کے راستے پر کون ہے؟ اسے سمجھنا ہوگا. اب آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں آج کہ حضور غوث پاک نے مردہ زندہ کیا، مرغے کو زندہ کر دیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیں یہ تو شرک ہو گیا. زندہ کرنا اور مار دینا تو اللہ کی شان ہے. سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے کہ زندہ کرنا، مردہ کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت جس کو چاہے عطا فرماتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ هو السمیع البصیر. آپ قرآن کی آیت اٹھائیے، سیدھا سیدھا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ یقینی طور پر کہیں گے کہ ہاں ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو ہم سن بھی رہے ہیں. تو سننا تو اللہ کی صفت، دیکھنا تو اللہ کی صفت. قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے. تو دیکھ تو ہم بھی رہے ہیں، سن تو ہم بھی رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے جوان آگے بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں محبوب العلماء حضرت علامہ مفتی محبوب عالم صاحب، مفتی احمد رضا صاحب، جتنے بھی ہمارے علماء ہیں یا ائمہ ہیں، سب بیٹھے ہیں. میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. ارے سننا دیکھنا تو اللہ کی شان ہے. تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم نے تو شرک کر دیا. تو آپ کہو گے حضرت معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ کا کیا ہے؟ تو آئیے تو آپ بھی اپنی زبان سے کہو گے حقیقت میں اپنی قدرت سے بغیر کسی عطا کے دیکھنا اللہ کی شان ہے، بغیر کسی عطا کے سننا اللہ کی شان ہے. اللہ اپنے دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو دیکھنے کی طاقت کسی اور نے نہیں دی ہے، اللہ کو سننے کی طاقت کسی اور نے نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طاقت میں یکتا ہے. اللہ کریم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا ہے، یہ سب کسی کو کسی کی کوئی عطا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود دوسروں کو دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح سے اللہ بھی دیکھتا ہے، مگر وہ کسی کی عطا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ سنتا ہے، یہ کسی کی عطا نہیں ہے. ہم سنتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. سبحان اللہ. تو جب دیکھنا اور سننا، جب یہ شرک نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، تو پھر مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا ہوا یحیی و یمیت. تو پورا قرآن پڑھ کر ڈالیے، پورے قرآن کی ایک آیت مجھے ایسی دکھا دیجیے جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. یہ بتائیے تو ہے نہیں اور ہے بھی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے سکتا ہے. یہ دیکھنے کی قوت بھی دے سکتا ہے، سننے کی قوت بھی دے سکتا ہے. اللہ کریم چاہے تو کسی کو زندہ کرنے کی قوت بھی دے سکتا ہے، اس کے قبضہ اختیار میں. اور اللہ کی قدرت، اللہ اپنی قدرت انبیاء کرام کو بھی عطا فرماتا ہے. انبیاء کرام کی قدرت جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی جو معجزات ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں. انبیاء کرام کی جو معجزات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں، اس کی قدرت کا عکس ہوتے ہیں. انبیاء کرام کا معجزہ دیکھنے کے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ جب یہ ایک مخلوق ہے، نبی اللہ کا محتاج ہے.
جب یہ ایک مخلوق کا حال یہ ہے تو اس خالق کائنات کا حال کیا ہوگا؟ اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دے، اور جو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے، اسی کا نام تو معجزہ ہے۔ جو عقل میں آ جائے تو پھر معجزہ کہاں ہے؟ اور پھر